باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ اگر آسمان سے آزادی کی بارش ہو جائے تو غلامی پسند چھتریاں لے کر نکلیں گے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کی سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے سردی گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے امیروں اور مغرور لوگوں کا شجرہ نسب کھول کر دیکھا جائے تو وہ بھی ابھی انتہائی اور مفلس لاچار نظر آئیں گے۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہیں۔ بادشاہوں نے بادشاہی کو چھوڑ کر درویشی قبول تو کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر کبھی بادشاہی قبول نہیں کی۔ پڑوسی کے بچے کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ڈھونڈنا ہے تو پرواہ کرنے والا ڈھونڈیے، استعمال کرنے والا تو خود ہی آپ کو ڈھونڈ لے گا۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے، کم ظرف لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ مرد کو اپنی بیوی بچوں کے اچھے مستقبل کی فکر کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ میڈیکل پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پڑھتے پڑھتے اللہ کی تعریف کرو، اور تعریف کرتے کرتے گھر بیٹھے نیکیاں کماؤ، اور نیکیاں کماتے کماتے دنیا میں راحت اور آخرت میں جنت کے گھر کے مالک بن جاؤ۔ تقدیر کا قلم اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو راضی کرو۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ سیدھے راستے پر چلو اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ تھوڑا ہوش میں آؤ، تھوڑی ہمت کرو، کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ ساری کامیابیاں اللہ کے دین سے جڑی ہیں، اس لیے تمہارے سب سے بڑے محسن وہ ہیں جو تمہیں دین سکھاتے ہیں، اور تم پر سب سے بڑا ظلم وہ کر رہے ہیں جو تمہیں دین سے روکتے ہیں یا غلط بتاتے ہیں۔ اس دنیا میں سب چیزیں ساتھ نہیں مل سکتی، اور سب سے قیمتی دولت دین کی ہے۔ اگر یہ مل جائے تو بس شکر کرو۔ جب بھی نیکی کا کوئی کام سما جائے تو فوراً کر لیا کرو، وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں کب کیا مسئلہ آ جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ اگر کوئی بڑا لیڈر بننا چاہتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اسے سوائے اللہ کے خوف کسی کا نہ ہو، اور امید ہر وقت اس کے اندر ہو۔ ساری کائنات کے فیصلے اللہ کرتا ہے، مخلوق تو صرف استعمال ہوتی ہے، اس لیے مخلوق کی بجا اللہ کے سامنے جھکو، پھر اگر اسباب نقصان کے ہوں گے تو بھی اللہ تمہیں نفع نکال کے دے گا۔ ہر روز ایسے کام کرتے رہو جو تمہیں آگے کامیابی دلائے۔ اگر تم سوچ کو بڑا، رب پر توکل اور کردار کا عالی نہ بنا سکے تو مطلب اپنے انسان ہونے کا حق ادا نہ کر سکے۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ، ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے۔ کوشش وہی رنگ لاتی ہے جو دل و جان سے کی جائے، ورنہ پھیکی پھیکی محنت تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ مشہور ہونا اصل کامیابی نہیں، مشہور تو شیطان بھی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ سچا ہو، پھر مشہور وہ ہو تب بھی کامیاب ہے، گمنام ہو تب بھی کامیاب ہے۔ لڑکیاں اگر بیہودہ لباس پہن رہی ہیں تو کسی اور کو نقصان نہیں دے رہی ہیں، اپنی ہی جنت خراب کر رہی ہیں۔
کسی طاقتور کا دلیل اسے قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ طاقتور ہے، دلیل وہ قبول کیا جائے گا جو آپ کو شعور بخشے۔ انسان ایک دن میں تو ساری محنت نہیں کر سکتا، البتہ اگر وہ روز تھوڑی تھوڑی محنت کرتا رہے تو وہ ایک نہ ایک دن کسی بڑی منزل تک پہنچ جائے گا۔ مسلمانوں کے اندر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے: حلال، جلال اور جمال۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن کہتا رہا حیا علی الفلاح۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ بندہ جب تک فرض کو پورا نہیں کر لیتا تب تک نفل کام میں مصروف نہ ہو۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ بندے کو اسلام کے دامن رحمت کے علاوہ کہیں اور رحمت اور عافیت نہیں مل سکتی۔ گندے دل و دماغ میں اسلام کا نور داخل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا منہ کو پاک کرنے والا اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین رحلت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔